اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اردو قواعد کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی بات کرتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، یعنی بامعنی لفظ کو ہم لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلاً کباب، روٹی، کھانا وغیرہ۔ لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی بے معنی لفظ کو ہم لفظ محمل کہتے ہیں، جیسے عقاب، ووٹی، وانا۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر۔ کلام وہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا پھر مرکب کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلاً وہ وہاں۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اس میں سے اور تک دو حروف ہے، اور حروف کی بھی کئی اقسام ہیں جس کے اوپر ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔